کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. 2002 سے 2023 کے 21 سالوں کے دوران مختلف ممالک کے سربراہوں نے پاکستان کے رولرز، پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے وزیر جو ڈیلیگیشن میں جاتے تھے ان کو تحفے دیے، ہزاروں تحفے دیے. ان ہزاروں تحفوں میں 28 تحفے ایسے تھے جو خطرناک ہتھیار تھے. اب ان 28 خطرناک ہتھیاروں میں AK-47 اور کلاشنکوف بھی شامل ہے. ان 28 ہتھیاروں میں سے 19 ہتھیار پاکستان کے 3 صدر اور پاکستان کے 4 وزیر اعظم، 4 وزرائے عظم ان کو دیے گئے تحفے کے طور پر. سب سے پہلے چلتے ہیں جنرل پرویز مشرف پر. جنرل پرویز مشرف صدر مرحوم کو ایک ریوالور اور ایک رائفل تحفے میں ملی تھی، جن کی اسیسڈ ویلیو جو کیبنٹ ڈویژن کے توشہ خانے نے اس کی اسیسڈ ویلیو جو نکالی ہے، تخمینہ لگایا اس کا، وہ 2,72,000 روپے تھے. اور جنرل پرویز مشرف نے یہ دونوں ہتھیار 30,000 روپے ریٹینشن فیس دے کے رکھ لیے تھے، ریٹین کر لیے تھے. اسی طرح سابق وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کو 4 ہتھیار تحفے میں ملے تھے، جن کی مجموعی طور پر جو اسیسڈ ویلیو تھی وہ 1,71,000 روپے تھی. وزیر اعظم شوکت عزیز نے 54,570 روپے ریٹینشن فیس ادا کی اور چاروں ہتھیار رکھ لیے، ریٹین کر لیے. ان ہتھیاروں میں جو وزیر اعظم شوکت عزیز کو 4 ہتھیار تحفے کے طور پہ ملے تھے، ان میں ایک MP5 گن تھی اور ایک 32 بور والا پسٹل تھا. ایک MP5 گن تھی جس کے ساتھ 2 میگزین بھی تھے اور ایک گن تحفے میں ملی تھی. صدر آصف علی زرداری کو 3 ہتھیار تحفے میں ملے تھے، جن میں 2 MP5 گن تھیں، ایک پسٹل اور ایک گن شامل تھی. صدر آصف علی زرداری نے 3,43,250 روپے ریٹینشن فیس ادا کی اور چاروں ہتھیار ریٹین کیے، اپنے پاس رکھ لیے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ایک ہتھیار تحفے میں ملا تھا جو ایک پسٹل تھا اور 2 میگزین تھے اس کے ساتھ. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 66,000 روپے ریٹینشن فیس ادا کی اور پسٹل ریٹین کی، اپنے پاس رکھ لی. صدر عارف الوی کو 4 ہتھیار تحفے کے طور پر ملے، جن میں AK-47 بھی تھی اور AK-47 کے 40 راؤنڈز بھی تھے. ایک پسٹل تھا، ایک رائفل تھی G3A3 اور ایک گولڈ پلیٹڈ MP5 گن تھی. صدر عارف الوی نے 4 ہتھیار جو ملے تھے ان میں سے 2 ہتھیاروں کی جو اسیسڈ ویلیو توشہ خانہ نے لگائی وہ 6,80,000 روپے تھی. صدر عارف الوی نے AK-47 ان کے ساتھ جو 40 راؤنڈز تھے اور ایک پسٹل 3,22,000 روپے ریٹینشن فیس ادا کی اور ریٹین کر لیے، اپنے پاس رکھ لیے. 2 ہتھیار ایسے تھے جو صدر عارف الوی صاحب کو تحفے کے طور پر ملے تھے، ان کا پروسیس ابھی تک توشہ خانہ نہیں کر سکا ہے کہ ان کی اسیسڈ ویلیو کیا ہے. اگر عارف الوی صاحب نے رکھنا ہے، ریٹین کرنا ہے، تو ریٹینشن فیس کیا ہوگی، اور اگر انہوں نے ڈپازٹ کرنا ہے توشہ خانہ میں، وہ بھی ابھی پروسیس میں ہے، یا وہ ڈسپلے کریں گے یا توشہ خانہ میں ڈپازٹ کریں گے. یہ سب کچھ پروسیس میں، اس لیے ان 2 ہتھیاروں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رکھیں گے ہتھیار اپنے پاس تحفے کے طور پہ جو ملے ہیں، یا پھر وہ ڈپازٹ کر دیں گے تو توشہ خانہ میں. اسی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 2 ہتھیار تحفے میں ملے تھے، جن میں ایک کلاشنکوف اور ایک پسٹل ہے، اور ان کی اسیسڈ ویلیو جو توشہ خانہ کیبنٹ ڈویژن کے توشہ خانہ نے کی ہے وہ 8 لاکھ روپے ہے. عمران خان صاحب نے پسٹل تو ڈپازٹ کرا دی توشہ خانہ میں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ کلاشنکوف کو انہوں نے ڈپازٹ بھی نہیں کرایا، ریٹین بھی نہیں کرایا، بلکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسپلے پہ رکھ دیا. ایک کلاشنکوف کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسپلے کے لیے رکھ دیا گیا. موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو 3 ہتھیار تحفے میں ملے ہیں، جن میں ایک رائفل،
ایک MP-55 رائفل اور ایک پسٹل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو تحفے کے طور پر ملنے والے ان 3 ہتھیاروں کے سیسٹ ویلیو جو توشہ خانہ نے کی ہے سیسٹ ویلیو وہ 1,50,000 روپے۔ ان 3 ہتھیاروں میں 2 ہتھیار شہباز شریف صاحب نے ڈپازٹ کر دیے، جبکہ ایک ہتھیار وزیر اعظم ہاؤس میں ڈسپلے پہ لگا دیا گیا۔ اب یہ ہمارے حکمران ہیں جن کو تحفے کون دیتے ہیں؟ فورن ڈگنیٹریز دیتی ہیں۔ مختلف ممالک کے سربراہان جو ہوتے ہیں وہ تحفے کے طور پہ دیتے ہیں جب آپ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تحفہ باقی چیزوں کا تحفہ تو سمجھ میں آیا، لیکن ان 19 ہتھیاروں کا ہتھیار جو تحفے ملے تو کیا سوچ کے انہوں نے تحفے میں یہ ہتھیار دیے؟ یہ بھی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ کا وزیر اعظم، آپ کا صدر کسی دورے پہ جا رہا ہے اور اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم تحفے میں کلاشنکوف دے رہا، وہ تحفے میں AK-47 دے رہا، اور ہمارے صدر تھے یا وزیر اعظم تھے یا وہ ریٹین کر رہے ہیں، ان کی ریٹینشن فیس باقاعدہ ادا کر کے ریٹین کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی کہ ریٹین کیوں کریں؟ ہتھیاروں کو کون ریٹین کرتا ہے؟ اور ایک عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کلاشنکوف ڈپازٹ نہیں کرائی، انہوں نے کہا ڈسپلے کر دی جائے وزیر اعظم ہاؤس میں، پتہ لگے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کیا چیز ڈسپلے پر ہے، لوگوں کو پتہ لگے کہ میرے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی وہ کیا، ایک گن انہوں نے ڈسپلے پہ لگا دی وزیر اعظم ہاؤس میں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اس طرح کی چیزیں ڈسپلے لگائی جاتی ہیں۔ اینٹیک چیز ہو کہ 1857 کی جنگ میں یہ رائفل، بندوق یا پسٹل استعمال ہوئی تھی، ایک اینٹیک ہے، آپ وہ لگا سکتے ہیں۔ اب AK-47 کلاشنکوف، MP-55 MP-5 گن، وہ آپ یا تو ریٹین کر رہے ہیں، پیسے ادا کریں، ریٹینشن فیس پوری دے رہے ہیں، ریٹینشن فیس کا کوئی مسئلہ نہیں، ریٹینشن فیس پوری دے رہے ہیں، لیکن ہتھیار اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ کوئی خطرہ ہے؟ کوئی ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اگر AK-47 رکھی ہے تو اس لیے رکھی ہے کہ کیا کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی بڑا خطرناک شہر ہے؟ بھئی آپ صدر ہیں، صدر کی تو ایک اپنی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، بہت فول پروف تقریباً ہوتی ہے صدر اور وزیر اعظم کی سیکیورٹی۔ گورنر اور چیف منسٹر کی سیکیورٹی نہیں مان ہوتی تو وزیر اعظم کی، صدر کی سیکیورٹی، بہرحال یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، اس فیصلے میں کچھ نہیں کر سکتے کہ جس صدر نے، جس وزیر اعظم نے یہ خطرناک ہتھیار تحفے جو ملے تھے ان کو بجائے ڈپازٹ کرا دیتے کہ بھی ملے ضرور تھے، ہم نے ڈپازٹ کرا دی، ان کو ریٹین کرنا یا وزیر اعظم ہاؤس میں ڈسپلے کرانا، یہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔